أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، بزرگ ساتھیوں، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 106 دوسرا حصہ. ہم نبوت کے 13ویں سال کے گزر جانے کے بعد کے واقعات کو پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ ہم اب ہجرت کے واقعات کو پڑھ رہے ہیں. ہجرت کی اجازت، اس کے متعلق ہم نے واقعات پڑھے تھے، یہ سبق پڑھ لیا تھا ہم نے. پھر اس کے بعد ہجرت کرنا بھی اتنا آسان نہیں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کے ساتھیوں کے لیے. کہ بیعت عقبہ ثانی جب ہوئی تھی، 75 افراد کی مدینہ منورہ میں جو بیعت ہوئی تھی، اس بیعت کے بعد مکہ کے مشرکین یہ سمجھ گئے تھے کہ اب ہمارا جو آمنا سامنا ہوگا خالی مکہ کی افراد، مکہ کے لوگوں کے ساتھ نہیں، بلکہ دور دراز باہر کے علاقوں کے والوں کے ساتھ ہمارا سامنا ہونے جا رہا ہے. یہ چیلنج تھا ان کے لیے کہ مسلمانوں کی ہجرت کرنا. بہرحال یہ ہم نے پڑھا تھا، سیرت نگار نے کچھ 3 صحابہ کرام کے واقعات نقل کیے ہیں کہ ہجرت کے دوران کتنی مشکلات ہیں، کتنے مصائب کا اور کتنے حالات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے سامنا کیا. انہوں نے صرف 3 صحابہ کے واقعات اس لیے نقل کیے تاکہ ان 3 صحابہ کے واقعات کو سن کر آپ کو اندازہ لگ سکتا ہے اس بات کا کہ کتنی مشکل ہجرت کرنا. کل ہم نے ایک صحابی کا واقعہ پڑھ لیا تھا، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ. آج ہم دوسرے صحابی کا واقعہ پڑھیں گے، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کا قصہ پیچھے گزر چکا تھا. انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا، لیکن جس وقت مشرکین مکہ کو ان کی ہجرت کا معلوم ہوا، ویسے بھی حضرت صہیب مکہ کے مقیم نہیں تھے، یہ باہر سے آئے ہوئے تھے اور مکہ المکرمہ میں تجارت کی غرض سے آئے ہوئے تھے اور تجارت کا پیشہ سنبھال رہے تھے. تو جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کر لیا، آپ جس وقت مکہ آئے تھے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. آپ نے جتنا بھی سامان بنایا، جتنا بھی جمع پونجی بنائی، وہ مکہ المکرمہ میں ہی رہ کر آپ نے سب کچھ کمایا اور اپنی جائیداد بنائی. لہٰذا ہم آپ کو یہ مال و دولت ساتھ لے کر نہیں دیں گے. جب مشرکین مکہ کو ان کی ہجرت کا معلوم پڑا تو مشرکین مکہ نے ان کو گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد یہ سوال کیا کہ آپ باہر کے تھے اور آپ یہاں پر آ کر ہمارے شہر میں رہ کر آپ نے یہ سب کمایا، اس لیے اگر تو جانا چاہتا ہے تو چلا جا، لیکن جتنا مال جتنی دولت تو نے یہاں کمائی ہے وہ سب ہمارے حوالے کر. بہرحال حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال، ساری دولت، سارا گھر بار ان کو دے دیا. مشرکین مکہ کو اپنی ساری جمع پونجی دے دی. یہاں تک سیرت نگار لکھتے ہیں کہ مشہور روایتوں میں آتا ہے کہ اپنے کپڑے تک اتار کر انہوں نے مشرکین مکہ کے حوالے کر دیے، جس پر مشرکین نے ان کا راستہ چھوڑا اور انہیں جانے دیا. جس وقت وہ مدینہ منورہ پہنچے، یہ سفر کی ساری واردات، سفر کا سارا واقعہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ لیا اور سنا لیا. صہیب نے بڑی نفع والی تجارت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے بڑی نفع والی تجارت کی کہ اپنا سب کچھ دے کر ایمان بچا کر مدینہ چلے آئے. سیرت ابن حشام اور دوسرے کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں اسی قصے کی طرف اشارہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور جو لوگوں میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان بیچ دیتے ہیں، یعنی کہ سودا کر لیتے ہیں، اپنی جان کو بچانے کے لیے کچھ مال دیتے ہیں یا کچھ سفارش لگاتے ہیں اور اپنی جان بچا لیتے ہیں. کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. یہ حضرت صہیب کا واقعہ آگے. اب تیسرے صحابی کا واقعہ نقل کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کی تو ان کے ساتھ 2 صحابہ کرام بھی تھے، ایک حشام ابن عاص اور دوسرے عیاش ابن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. حضرت حشام کی کسی طرح مشرکوں کو خبر لگ گئی. جو یہ مشرکوں کو خبر لگ گئی تو ان کو قید کر لیا، جو کافی عرصے تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین مکہ کی قید میں رہے. حضرت عیاش ابن ربیعہ عنہ مدینہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. جو دوسرے صحابی تھے حضرت عمر کے ساتھ، جو 2 صحابی ہجرت کے لیے جا رہے تھے، ایک تو مدینہ پہنچ گئے اور دوسرے کو گرفتار کر لیا. جب گرفتار کرنے کے بعد لیکن یہ جیسے ہی مدینہ پہنچے تو وہاں سے ابو جہل اپنے بھائی حارث کو ساتھ لے کر مدینہ پاک پہنچ گئے. ایک تو کو گرفتار کر لیا اور جو دوسرے صحابی مدینہ پہنچ گئے وہ ابو جہل کے رشتے میں کچھ اپنے رکھتے تھے. حضرت عیاش ابو جہل کے چچیرے بھائی تھے اور ان کی ماں ایک ہی تھی.
اور ماں تینوں کی ایک ہی تھی، اس لیے ماں شریک بھائی بھی تھے۔ ابو جہل نے خوب رو رو کر سنائے۔ جب ابو جہل مدینہ پہنچا اپنے اس چچرے بھائی کے سامنے، جس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا اور ماں کی آر دلا دی، مطلب کہ اس نے کہا کہ تمہاری ماں کچھ کھا پی نہیں رہی ہے، دھوپ میں کھڑی ہے، اور عرب کی تپتی صحراؤں کی دھوپ بڑی کڑاکے کی ہوتی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں تب تک نہ کچھ کھاؤں گی جب تک نہ میرا بیٹا آئے گا اور نہ اپنا سر دھوں گی۔ حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی یہ باتیں سن کر والدہ کے لیے تڑپ گئے۔ بہرحال دور تھے، مدینہ منورہ میں تھے، جب والدہ کی یہ خبر سن لی انہوں نے تو وہ تڑپ اٹھے اور ان کی قسم پوری کرنے کے لیے واپس مکہ کا ارادہ کر لیا۔ ابو جہل بڑا چالاک فطرت کا، آپ نے الو چمگادڑ دیکھا ہوگا، رات مونگل منچے، جس طریقے سے وہ چمگادڑ گردن کو ہلاتا ہے، اسی طریقے سے ابو جہل بھی اپنی گردن کو بات کرتے وقت ہلایا کرتا تھا، یعنی کہ الو چمگادڑ کی اسی چال یہ رکھتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے، امو فرمو امس صحابی ہے، اس کی چگے زندگی ہے، سوچ اچھ گوڑ ہے، ابزور دیوار، یہ بڑا جھوٹا مکار ہے، کہیں کچھ چال نہ ہو اس کی۔ بہرحال آپ ان کی باتوں میں نہ آئے، ماں کو جس وقت جوئیں تنگ کریں گی وہ خود سرد ہوئیں گی، اور مکہ کی تپتی ہوئی دھوپ خود انہیں اندر جانے پر مجبور کر لے گی۔ اب حضرت عمر ان کو اصرار کر رہے ہیں کہ آپ مت جاؤ، ابو جہل بڑا مکار قسم کا آدمی ہے، اور اگر تم نے جانا ہی ہے تو میری یہ اونٹنی ہے، تیز رفتار والی اونٹنی ہے، اسے ساتھ لے جاؤ، اور جب تمہیں کچھ بھانپ لو کہ ابو جہل کچھ مکاری کر رہا ہے تو فوراً وہاں سے چلے آنا واپس، اس پر بیٹھ کر واپس آنا، یہ آپ کے کام آئے گی۔ آخر وہ ابو جہل کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے صاحب کہ میں اپنی والدہ کی قسم پوری کر کے واپس آ جاؤں گا۔ اب ان کے ذہن میں تھا صحابی کے کہ میں اپنی والدہ کی قسم پوری کر کے مدینہ واپس آ جاؤں گا۔ قریب ایک دن کی مدت تک وہ اس سے بہت میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا۔ ابو جہل بڑی پیار بھری باتیں اس صحابی سے، اپنے چچرے بھائی سے کرنے لگا، لیکن جب کچھ مدت کے بعد، کچھ ایک دن کے گزر جانے کے بعد یہ کہیں بیچ راستے میں پہنچے تو ابو جہل نے یہ کہا کہ میرا اونٹ کچھ بیمار پڑ گیا ہے، یہ ایک ہی جگہ رہ رہا ہے، آپ مجھے اپنی اونٹی پر بٹھا لیں، اونٹنی پر بٹھا لیں۔ بہرحال حضرت عیاش رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ انہوں نے جیسے ہی اونٹنی کے کو نیچے بٹھایا، صحابی نے اونٹنی کو نیچے بٹھایا تو ابو جہل اور ابو جہل کے ساتھ جو دوسرا مشرک تھا، ان دونوں نے اس صحابی کو پکڑ کر دبوچ لیا، جکڑ لیا اور باندھ لیا۔ پھر اسی طرح باندھ کر مکہ المکرمہ گھسیٹ کر لے گئے صحابی کو، بلکہ چچیرا بھائی تھا کس کا؟ ابو جہل کا۔ اسلام کی اتنی بڑی سزا قبول کرنے کی اپنے چچیرے بھائی کو دے رہا ہے، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر بڑے فخر اور غرور سے ابو جہل کہنے لگا کہ بیوقوفوں اور پاگلوں کو اسی طرح کی سزا دی جاتی ہے۔ ماں سچ بیوقوف پاگل میں بھی جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، پتہ نہیں کون سا مذہب قبول کر کے چلے جا رہے ہیں، اپنی ساری جائیداد کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس قسم کی سوچ رکھتے تھے۔ حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لمبے عرصے تک ان کی قید میں رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ان قیدیوں کو، ان کمزوروں کو دل کی تنہائی اور دل کی گہرائیوں سے بڑی گریہ زاری کیا کرتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ ایک بار تو دعا کرتے ہوئے فرمایا اللہم انجی ولید وسلمۃ ابن حشام و عیاش ابن ربیعہ، اے خدا ولید ابن ولید، سلمہ بن حشام اور عیاش بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکوں کی قید سے نجات عطا فرما۔ پھر اسی دعا کی برکت سے وہ کافی عرصے کے بعد قید سے چھوٹ کر مدینہ منورہ آنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ سیرت نگار نے 3 صحابہ کے اقوال کو، 3 صحابہ کے واقعات کو نقل کیا کہ ہجرت کرنے کے دوران کس قدر صحابہ کرام کو مشکلات اٹھانی پڑی۔ بہرحال کل کا جو سبق ہوگا وہ ہوگا ہجرت کے بعد مکہ المکرمہ کی صورتحال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔